وائرنگ مکمل ہوگی، اللہ کا بٹن دبانا اور ہدایت کا آنا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ کوئی ہم سے کہے کہ ہدایت لاؤ تو یہ تو نبی نہیں لا سکتے، طارق جمیل کیا لائے گا؟ ہم سے کہے کہ ہدایت لاؤ تو یہ تو نبی نہیں لا سکتے، طارق جمیل کیا لائے گا؟ تو انہوں نے کہا یہ جتنے نشانات ہیں سارے مٹا دو، تو جنت البقیع کے سارے نشان مٹا دیے، امہات المومنین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، آل رسول کے سب نشانات تھے، سب مٹا دیے۔ انہوں نے کہا یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، تو توڑ دیا جائے۔ آپ سوئے ہوئے تھے، آنکھ لگی، کبھی کبھی آپ ایک چادر اوپر ایک تہمد نیچے، آپ چادر اوپر لیے سو رہے تھے، کرتا نہیں، چادر اوپر سے ہٹ گئی، حضرت حسن آئے چھوٹے بچے اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گئے، آگے ناف نظر آیا تو بچے کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے، اس نے وہیں دھار ماری پیشاب کی، وہیں دھار ماری پیشاب کی، اور جب پیشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ چپ کر کے میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز بھی بلند ہو گئی، سب اعمال برباد، سب اعمال برباد، تمہاری نمازیں، تمہارا روزہ، تمہارے حج، زکوٰۃ، تسبیحات، خطابات، بیانات، شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، شیخ التفسیر ہو، محدث، مقرر، خطیب، عالم، جو کچھ بھی ہو، بروز قیامت سب کچھ منہ پہ مارا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ محبوب کی توہین کی ہے، محبوب کی گستاخی کی ہے۔ اور فرق دیکھ لو، مشرک کے لیے یہ نہیں فرمایا، قرآن کریم میں جہاں مشرک کا فرمایا وہاں یہ نہیں فرمایا شرک بھی یقیناً عبادات کو ختم کر دیتا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا جو شرک کرے گا عبادات ختم ہو جائیں گی اور اسے عبادات کی تباہی کا اندیشہ اور علم بھی نہیں ہوگا، یہ نہیں فرمایا۔ قرآن میں یہ نہیں فرمایا اگر کوئی شرک کرتا ہے تو شرک کرنے کے بعد اس کے اعمال تو برباد ہو جائیں گے، یہ نہیں فرمایا کہ اعمال کی بربادی کا شعور نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اعمال کی بربادی کا شعور نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کسی نے گناہ کیا، اگر کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو عبادت، سارا تقوی وہ تو برباد ہو ہی جاتا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ عبادات اور اعمال کی بربادی کا شعور بھی اللہ چھین لے گا، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ اگر شعور ہوا وہ توبہ کر لے گا، کلمہ پڑھ لے گا۔ لیکن حضور کے گستاخ کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا اگر میرے محبوب کی گستاخی کی، اعمال بھی برباد اور اعمال کی بربادی کا شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ فرما رہا ہے اگر شعور دے دیا تو توبہ کر لے گا۔ ارے محبوب کے گستاخ اگر گستاخی کی تو جبہ بھی پہنے رکھے گا، تو نمازیں بھی پڑھائے گا، تو روزے بھی رکھے گا، تو تقریریں بھی کرے گا، تو عبادات بھی کرے گا، آخرت میں بڑے فخر سے جائے گا میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، شیخ القرآن ہوں، لیکن اللہ نے تیرے تمام عبادات کو برباد کر دیا، تجھے بربادی کا شعور تک نہیں دیا، کیونکہ اللہ توبہ کا موقع ہی نہیں دینا چاہتا۔ تو حضور کی گستاخی کا مسئلہ زیادہ خطرناک ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں گستاخی کا شعور ہی نہیں ہوگا کہ سب کچھ برباد ہو چکا، سب کچھ تباہ ہو چکا۔ اسی لیے عشق کی آڑ میں ہم شرک نہیں کرتے، توحید کی آڑ میں توہین بھی نہیں کرتے۔